بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ جسے والمحصنات سے موسوم کیا جاتا ہے، سورہ نساء کی 124 آیات اور 17.5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے مختلف مضامین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کے حوالے سے آپ کو اللہ کی جناب سے علم، حکمت اور ما لم تکن تعلم، یعنی وہ علوم جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیے گئے، ان کی عطاؤں اور اللہ کی جناب سے علوم کی نوازشات کا ذکر ہے۔ اسی طرح تمام امتوں میں سے کوئی نہ کوئی گواہ جو ان کی سچائی پر پیش کیا جائے گا، ان تمام گواہوں کی صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ثابت ہوگی۔ اس بات کا تذکرہ ہے کہ تمام امتوں کے تمام گواہ ایک طرف اور ان کی سچائی کا دار و مدار آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گواہی پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور جو گناہگار لوگ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں اور آپ علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کے لیے استغفار کر دیں، تو آپ کے لبہائے مبارک سے ان بندوں کی سفارش بارگاہ ایزدی میں جب قبول ہو جاتی ہے تو اللہ پاک بہت خوب ان کی بخشش فرماتا ہے، اور اس نے اپنے تواب اور رحیم کا پھر اعلان کیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی جناب میں اپنے بندوں کی سفارش کے قبول ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اس پارے کے اندر مذکور ہے۔ جن احکامات کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یتیم سے حسن سلوک ہے، اپنی ازواج سے حسن سلوک کے متعلق ہے، امانتوں میں بددیانتی نہ ہو، بلکہ جہاں جہاں جو امانت ہمارے ذمہ لازم ہے اس کو پورے طور پہ ادا کیا جائے اور انہی کے حوالے سے ادا کیا جائے جن کے اعتبار سے وہ ہم پر لازم کی گئیں۔ سلام کا جواب بہتر انداز میں یا تو انہی الفاظ کے ساتھ دے دیا جائے یا ان سے بھی بہتر کلمات کے ساتھ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں انہیں من و ان تسلیم کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے سماجی اعتبار سے بڑے افراد ہوں یا صاحبان اقتدار ہوں، جب اللہ رب العزت کے احکامات کی وہ پاسداری بجا لاتے رہیں اور شریعت سے جب تک نہ وہ ٹکرائیں، تو ایسی صورت میں اولی الامر کی اطاعت لازم ہے۔ پہلے اللہ کی اطاعت، پھر نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اولی الامر کی اطاعت کو یہاں واجب قرار دیا گیا ہے۔ ایمان میں پختگی کا حکم ہے۔ نماز کے فوراً بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ پہلو کے بل ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، اسی طرح بیٹھے بیٹھے ذکر کیا جائے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے یہاں کوئی انداز یا زبان یا الفاظ کی قید نہیں لگائی، بلند آواز سے کیا جائے یا آہستہ آواز سے کیا جائے، صرف زبان پر ذکر جاری ہو یا دل میں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، بس مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اب اس طور پہ کہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، یہ بات بھی اچھی نہیں، اور یہ کہنا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا، یہ بات بھی کچھ درست نہیں۔ تو نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طور پہ بھی، کسی بھی لفظ کے ساتھ، کسی بھی انداز کے ساتھ، کسی بھی زبان میں یاد کیا جانا، یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے جو اس منزل کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ نماز اہل ایمان پر اس قدر لازم ہے کہ دوران جہاد بھی نماز کا حکم ہے، اور دوران جہاد جب اہل ایمان کفار کے ساتھ مزاحمت میں ہوں، ایسی صورت میں جو نماز کی ادائیگی کی صورت بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بھی یہاں پہ نقل کیا ہے۔ خواتین اگر نافرمانی پر آمادہ ہوں تو انہیں سمجھانے بجھانے سے آغاز کیا جائے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اپنا روم الگ کر لیا جائے، اپنا کمرہ جدا کر لیا جائے، بستر الگ کر لیا جائے۔ پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہلکی سی سرزنش کرنا اور ان کی گوشمالی کرنا، یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن ہم لوگ مار سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بالکل آخری وہ صورت ہے جس کو حتمی طور پر اپنے گھر کی بہتری کے لیے اور خواتین کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ ہم نے زد و کوب کا سلسلہ جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، یہ بہتر نہیں ہے۔
ناپسندیدہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے تکبر اور شرک کو خصوصی طور پہ ذکر کرتے ہوئے مذمت بیان فرمائی ہے۔ شرک کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے اس پارے کے اندر، اور قتل خطا اور اس کی دیت کے متعلق ہے۔ اگر عمدن کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کو بہت بڑا گناہ اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ منافقت کے حوالے سے ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تو خود اپنے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، اور پھر ان کے انجام کار کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ حرام اور باطل طریقوں سے جو حاصل کیا ہوا مال ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کی ممانعت ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کی آیات کے انکاری اور مذاق اڑانے والے، ان کے ساتھ ہم نشینی سے روکا گیا، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر تم ان کے ساتھ رہے تو تم بھی ان کی صحبت بد کے سبب سے انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے صحبت بد سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ انسان کے اندر ان کے ہم نشینوں کی وجہ سے گن آتے ہیں، لہذا قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہم سب کے لیے بہت بڑی ترغیب اور تنبیہ ہے۔ اس پارے میں اللہ پاک نے چند لوگوں پر اپنے انعامات کا بھی خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا انجام اللہ پاک نے یہ بتایا کہ وہ شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ انجام کیسا ہی حسین انجام ہے کہ جب قیامت کے دن میں لوگوں کو نفسی نفسی ہوگی اور لوگ بہت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں انبیاء علیہ السلام یا صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا ایک تو گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ کی رضا لاتا ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب بھی یہی ہے۔ شکر اور ایمان اگر نصیب ہو جائے تو اللہ یہ فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سے ہمارے ایمان کے بعد اپنی دی ہوئی نعمتوں پر قدر چاہتا ہے، شکر چاہتا ہے۔ واویلا اور بے صبری، ناشکری، ناقدری یہ مومن کا شعار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے، خواہ وہ مال کے ساتھ جہاد ہو، اپنی جان کے ساتھ جہاد ہو، ان افراد کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ ان کو اللہ پاک نے درجات میں فضیلت بخشی ہے، اور مردوں کو خواتین کا قوام یعنی نگران اور نگہبان قرار دیا۔ کیونکہ یہ گھریلو معاش کو لے کر چلتے ہیں، یہ ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہیں، اور اگر یہ ذمہ داریوں کو نبھانے والے نہ ہوں، اگر ان کی معاش کو یہ چلانے والے نہ ہوں، تو پھر قوام کی صورت ان میں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ یہ چند ایک مضامین تھے جو پارہ نمبر 5 کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو اس پارے کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے محبت اور اس کا فہم عطا فرمائے۔